ناظرین ماسٹر مولا داد صاحب نے قبر ہے ماشاءاللہ اللہ پاک کی جنت میں ناظرین محمد عالم مرحوم نے قبر شریف ہے اللہ پاک کی جنت میں تو ناظرین فاتحہ شریف پڑھ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا پروردگار اپنے جو کلمات کی بات کریں اپنی بارگاہ کو انہیں پڑھنے پیش کرنے میں جو غلطی کی تو معاف فرما یا اللہ مرحوم خط واحد یا اللہ اپنی بارگاہ جنت الفردوس یا اللہ ورفع مقام مصطفی یا اللہ زندگی کا خدا یا اللہ سامع صلی اللہ تعالی علی رسول خیر ماشاءاللہ آپ فل ویڈیو بھائی جان سب اتوں سے بیٹھو برابر ہی کھڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اللہ پاک سب ملوین جنت میں آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین، میں تو سلم زبان چودھری صبر شراز اس ٹائم جیڑی ناظرین ویڈیو تسیرہ چکسواڑی ضلع میپر ذات کشمیر پنڈ خورد چکسواڑی ناظرین بابا محمد عالم نمدار مرحوم قیام 1936 گورنمنٹ بوائز میڈل سکول پنڈ خورد چکسواڑی ضلع میپر ذات کشمیر اج ناظرین جنہ بزرگاں نے برسی بنائی رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نال دساں بانی سکول نمدار بابا محمد عالم مرحوم نمدار ماسٹر مولا داد مرحوم صاحب اللہ پاک نے جنت سے طرف میں آمین ثم آمین۔ تو باقی ناظرین طارف گورنمنٹ میڈل سکول پنڈ خورد حلقہ نمبر 2L2 میپر انہیں ناظرین پوری ہسٹری تھا لکھی ہے تھوڑا میں کمرہ ماری ہونا آخر وچ یہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں جنت سے طرف میں آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر۔ ناظرین ماسٹر غفار صاحب جڑے اتنے وہ بچے بھی پڑھانے رہے ہیں انہوں نے دادا محترم جڑے لکھے ہیں بانی سکول نمدار بابا محمد عالم مرحوم اور ماسٹر غفار صاحب نے ناظرین یہ والد محترم اللہ تعالیٰ نے جنت سے طرف میں آمین ثم آمین۔ تو باقی ناظرین انشاءاللہ اگر جی کسی ویڈیو دساں وہ تک جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب کیا حال صحت پاک ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جناب پورا اپنا تو تعارف کرو نالے سو سکولے نہ پورا دسو پلیز یا ڈیوٹی کری رہی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صبر شراز صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ادارہ اعظم تشریف لائے۔ نو پرابلم۔ راکم خواجہ خالد صاحب صدر مدن گورنمنٹ بوائز مڈل سکول پنڈ خورد چکسواڑی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بانی سکول اپنے جو تھے بابا محمد عالم نمدار مرحوم اور ان کے جو بیٹے تھے ماسٹر مولانا مرحوم ان کی سالانہ برسی سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے جس کے لیے تمام لوگ جو تشریف لا رہے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ سر جی گل دسو جی برسی کرائی رہے ہیں کون کرائی رہے ہیں ماسٹر صاحب ہو غفار صاحب ہو؟ صبر صاحب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یہ جو برسی کا پروگرام ہے یہ ہر سال جو ہیں ماسٹر غفار نمدار جو اسکول کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں وہ باقاعدگی سے منعقد کرتے رہتے ہیں اور اس مرتبہ انہوں نے ادارہ اعضاء کے اندر اصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی تھینک یو۔ موضوع شرکت تقریب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نمبردار غفار صاحب ریٹائرڈ مدرس جو اسی ادارہ سے ریٹائر ہوئے تھے آپ کے دادا جان مرحوم اور آپ کے والد محترم کی برسی کے وجہ سے آج تقریب انعقاد پذیر ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر جناب محمد اسحاق مغل صاحب، تقریب کے مہمان اعزاز جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر اور چودھری صاحب، تقریب کی صدارت نمبردار غفار صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ جملہ باب اور ایک بار پھر دل کی عطا کرے اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ گات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے عبدالرحمان متکلم جماعت سوچ سے گزارش ہے تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان
جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہم یہ باری تعالیٰ کے لیے ارمان مغل متعلم جماعت اشتم ارمان مغل. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی سب ہے ادنا نالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبہ میں ادنا نالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی حالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو بھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور جس کا خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وسلم کے لیے ارمان مظہر متعلم جماعت اشتم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. سوسائٹی سر چیئرمین بلکہ صاحب تشریف فرمائیں. ٹھیکیدار زارو صاحب، ماسٹر ریٹائر بشیر صاحب
اور بلیال سے تشریف لائے ہوئے فضل رحمان گوری صاحب، رفا گوری صاحب، آپ کو اس وجہ میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ چیئرمین یونین کونسل پنجاب حاجی بشیر پروان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ریٹائر ناصر رفاق صاحب کے دادا محترم جن کو وفات پائے 50 سال گزر گئے، اور آپ کے والد محترم جن کو وفات پائے 8 سال گزر گئے۔ یہ اتفاق ہے کہ آپ دونوں کی جو تاریخ وفات ہے وہ 15 فروری ہے۔ یوں تو بہت سارے مقررین ہیں، تھوڑے مختصر الفاظ میں اپنا اظہار خیال فرمائیں گے، لیکن اس خاندان کی اگر تھوڑی سی تاریخ پیچھے چلی جائے تو یہ ادارہ سچی بات ہے اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان خصوصی اور میں ذاتی طور پر بھی مینجمنٹ کا حصہ ہوں، ہم اس پر آپ کے دل کے تھا کہ ہم سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس ادارہ کی مینٹیننس کے لیے اپنی آپ کا قرآن قدر کے اعتبار سے انجام دیا۔ میں بلا تاخیر اظہار خیال کے لیے سابق ای او جناب ہلاک احمد عادل صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزتوں کے لائق مہمان ذیشان، مہمان خصوصی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع میرپور جناب اسحاق مغل صاحب کے ساتھ ایجوکیشن آفیسر میرپور اورنگزیب صاحب، تقریب چودھری احمد نمبردار صاحب، رئیس ادارہ محترم زال صاحب، ایک بار تشریف فرما، صدر معلم ریٹائرڈ اور چیئرمین یونین کونسل قیام حاجی محمد بشیر پرواز صاحب، دیگر اور زیر علاقہ جس طلباء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب جو سلسلہ برسی بابا محمد عالم نمبردار صاحب اور میرے استاد محترم چودھری مولادار صاحب کی برسی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ یہ میں شکریہ ادا کروں گا محترم غفار صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا تاکہ میں ان دو اعلیٰ ہستیوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں۔ یہ ادارہ جو 1936 میں ڈوگرا دور حکومت میں قائم ہوا، یہ صرف اور صرف
बाबा मोहम्मद आलम नंबरदार की ज़ाती कोशिश की वजह से कायम हुआ। उस वक्त यहाँ पिंड खुर्द क्या पलाक से लेकर चकसवारी तक, दुमन से लेकर चुमुक तक जो आज देव में है, कोई अदारा नहीं। बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों का सोच भी नहीं सकते, बच्चों की तालीम के लिए कोई अदारा नहीं। तो इन्होंने इस अदारे की बुनियाद रखी, न सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि अपनी घेरा से इसके तामीराती अखराजात पैदा किए। जमीन जिसके बारे में इकरार कहता है कि इमाम का दर्जा रखी है, अपनी जमीन, वो जमीन जो न्याय सरकार जमीन थी, वहां पर इस बिल्कुल का क्या मामला है। मैं अगर ये कहूँ कि वो बाबा मोहम्मद आलम सर सैयद के उस दौर के जब कोई तालीम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और मेरे ख्याल में बल्कि पढ़ा भी है, सुना भी है कि मुसलमानों से ये जो है वो तालीम हासिल करने पर भी पाबंदी थी। इसके बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत, इतनी कोशिश से यह अदारा कायम किया, और न सिर्फ उन्होंने कायम किया बल्कि मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी बिल्डिंग बनवाई खुद, दूर दूर जाकर। उस वक्त लंटन का तो तस्वर ही नहीं था, ज्यादातर लकड़ी के छत वाले डालते, दूर दूर से जाकर लोग इसकी छत के लिए लकड़ियां इकट्ठी की और ये अदारा तामीर किया। और आज ये अदारा जो है कायम हो रहा है। क्यों कायम हो रहा है? ये इस खानदान की वजह से आज भी ये लोग इस अदारे के हर बुजुर्ग, मास्टर गफ्फार साहब, उनके वाला साहब भी, उनके दादा जान भी, उनके चचा जान भी, ये सारे, और इनके चचाजान भाई नंबरदार अब्दुल साहब भी मिलकर जब कभी भी अदारे में कोई भी जरूरत होती तो ये पूरी करते हैं। न सिर्फ अदारे की बल्कि इसमें ज़ेर तालीम बच्चों की जरूरत भी पूरी करते हैं। उनको वर्जियाँ देते हैं, उनको कुतब देते हैं, अदारे के फर्नीचर, जिनके बैठने के फर्नीचर मुहैया करते हैं। इस दौर में भी ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन ये कर रही है। ये इस इलाके पर इनका एहसान अजीम है। अगर शायद ये अदारा न होगा तो ये तालीम, ये आज जो तालीम याफ्ता लोग इस इलाके में नजर आ रहे हैं बहुत कम होता, क्योंकि गुर्बत का दौर था, वालिदैन अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते थे, इतने दूर दराज नहीं भेज सकते थे। थोड़े जवान हो गए तो काम पर लगा देते थे, लेकिन उन्होंने एक शमा रोशन की, और उस शमा से आज हजारों शमा रोशन। बेशक मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बाबा मोहम्मद साहब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मेरे सारे मोहतरम ने भी इस अदारे में काम किया। वो दोस्तान है, उनके बेटे इनाम नसार साहब इस अदारे के पहले हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल की से, और इसके बाद उनके बाद मास्टर गफ्फार साहब ने भी यहाँ खिदमत अंजाम दी। मास्टर मोलादाद साहब इस अदारे में जो प्राइमरी स्कूल का सेंटर होता है, इस सेंटर के इंचार्ज थे, और दोस्त कभी भी सेंटर में आज महीने में मीटिंग होती है, 20-30 उस्ताद आते थे, तो उन सब के लिए खाने का इंतजाम करते। और इसी तरह जब एरिया आई उस वक्त जैसे इंस्पेक्टर होते थे एजुकेशन के, तो वो आते पहला धान यहाँ से शुरू करते, और फिर पूरे सर्कल में
3 दिन जी वो जो इम्तहान लेते दिन को इम्तहान लेते और शाम को खोला जो है रिहाई जो है वो इस मास्टर रजा साहब के बारे होती थी। ये बड़ी बात है, बहुत मेहमाननामा और नवाज है ये खानदान माशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ। एक और बात ये होगा कि टीचर के बारे में ये कहूँगा कि मास्टर रजा साहब वक्त के पाबंद थे, वो वक्त पर आते थे, वक्त पर छुट्टी करते। आज वालिदैन भी कहते हैं कि बच्चे को भूख लगी है तो हमारा बच्चे छुट्टी कर दे, लेकिन उस वक्त मैं खुद पढ़ा हूँ इस अदारे में, उस वक्त 8:30 बजे स्कूल लगता था और 3 बजे छुट्टी हुआ करती थी। आज मैंने सोच भी नहीं सकते, आज वालिदैन भी कहते हैं मेरे बच्चे को भूख लगी जल्दी छुट्टी कर दे, उस्ताद भी फिर मजबूर होता है छुट्टी कर देता है। लेकिन वक्त की पाबंदी का जो है आलम था वो बहुत पाबंद थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम और बाबा मोहम्मद आलम साहब को जन्नतुल फिरदौस में अता मकाम अता फरमाए, आमीन। और उनकी अखरी ज़िंदगी को आसान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैंने अपने उस्ताद मोहतरम और बाबा मौलाना की खिदमत में राजी नसीब पेश की। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपके यो भाग साहब दोनों मरहूमीन शख्सियात के हवाले से उनकी आपकी खिदमत के हवाले से काफ़ी खुशगुजार फरमा रहे थे। हमारी वज़ीर तशरीफ़ लाए मौजूद मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब मोहम्मद इसहाक़ मौलवी साहब एजुकेशन ऑफिसर, चूँकि इनकी अपनी मसरूफियात हैं और एक शेड्यूल है जिसके मुताबिक उन्हें रियाद में जल्दी पहुँचना है, तो मैं इदारे ख्याल के लिए इंतहाई दर से आपसे मज़ीद शुक्रिया करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलामुन अलल नासि अजमईन। मैं आप सब अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तकरीब में मौजूद हैं। अपने मौसम को खराज तहसीन पेश करना ये हमारी रवायत है। आज आप सब बाबा मोहम्मद आलम मरहूम जो बानी हैं इस अदारा के, और आगे उनकी औलाद और नस्ल जो है वो इस अदारा की खिदमत गुजार है, उनकी तकरीब में मौजूद हैं। 1933 में उन्होंने ये अदारा, आज से 92 साल 1933 में अदारा बनाया बैरी के दरख्त के नीचे इस इलाके के हाजी ताज़ साहब वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवाड़ी, डिप्टी सेक्रेटरी जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम नसीर चौधरी साहब भी मौके पर माशाल्लाह। और इस ज़मीन पर उस दौर के हिसाब से जो तामीर हो सकती थी, कच्चा कमरा वो बना, और 2 कच्चे कमरे बनाकर ये स्कूल शुरू किया। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा पसंद आई। अल्लाह ताला ने इल्म दोस्ती पर नवाजते हुए उनके बड़े बेटे को मास्टर मौला बनाया, और वो पठार में अपॉइंट हुए। बाद में उनका तबादला इसी इदारा में हो गया, तो एक बेटा अपने बाप के बनाए हुए इदारे में काम करने लग गया, और 1980 में तक इस इदारे में मौजूद रहे। फिर ब्रिगेडियर रियाज साहब ने ये स्कूल मिडल कर दिया, और आज इस स्कूल को मिडल हुए भी 45 साल। ये 45 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुझे उम्मीद है कि अगर अवाम इलाका की स्कूल के साथ यही मोहब्बत रही, ये खानदान और इनके दोस्त अहबाब स्कूल के साथ मुंसलिक रहे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो दिन दूर नहीं जब ये 1933 में बैरी के दरख्त के नीचे बनने वाला अदारा एक मुकम्मल हाई स्कूल इंशाअल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मरने के बाद आदमी के अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मां सिवाय 3।
ایک تو وہ اچھی اولاد چھوڑ جائے جو اللہ کے راستے پہ چلے، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کے اعمال جو ہے وہ والدین کے لیے بھی لکھتے رہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ علم، بندہ علم پھیلاتا رہے، اللہ تعالیٰ اس علم کے پھیلانے کا ثواب بھی آدمی کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ بے شک۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے مسلسل جاری رہے، تو اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ میں ماسٹر غفار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تینوں چیزیں بنائی، ان کے باپ نے یہ ادارہ بنایا ہوا ہے، 92 سال ہو چکے ہیں، جتنے بھی احباب نے یہاں سے علم حاصل کیا سب کا سب ثواب جو ہے وہ ماسٹر اولادار ان کے والد محترم محمد اعظم صاحب کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد اولاد جو ہے وہ خود پیشہ تدریس سے منسلک ہے، تو جو پڑھا رہی ہے پڑھ رہی ہے وہ سب کا سب ثواب بھی بابا جی کو مل رہا ہے۔ اور یہ عمارت اس بات کی گواہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرماتا رہے گا۔ 1992 میں چیئرمین ضلع کونسل چودھری انور صاحب سے ان لوگوں نے اس عمارت کا پختہ لینٹر ڈلوایا، اور یہ عمارت جو ہے کچی عمارت سے پکی بن گئی، اور جب اس میں کسی تھوڑی بہت مرمت کی ضرورت پڑی تو 1998 میں ماسٹر غفار صاحب نے اپنے بھائی جبار صاحب کو کہہ کر اس کی مرمت کروائی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ان کو دے، آمین۔ اور اس کے بعد ماسٹر مولا دار صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی عبدالغنی صاحب بھی ادارہ کی چار دیواری بنوانے میں انہوں نے 3 لاکھ روپیہ خرچ کیا، اور بعد میں پرانی عمارت پر نیا لینڈر بنوانے میں انہوں نے 8 لاکھ روپیہ خرچ کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے احسان و ثواب میں کوئی کمی باقی نہ رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ غفار صاحب ماشاءاللہ پہلے سے ہی اس علم کے راستے پر چل رہے ہیں، خدمت کے راستے پر چل رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس ادارہ کی کمپیوٹر لیب بنوائی ہے، یہاں پہ 16 عدد کرسیاں دی ہیں، 2 ٹیبل دیے ہیں، چھت والے پنکھے دیے ہیں اس ادارہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان اعمال کا ثواب ان کو عطا فرمائے بلکہ اپنی جناب خاص سے اور غیب کے خزانوں سے خصوصی فرض و کرم فرماتے ہوئے ان کو مزید توفیق دے کہ یہ ادارہ کی خدمت کرتے رہے۔ آمین۔ یہ 92 سال کی محنت، آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، میری آپ سب احباب سے یہ درخواست ہے کہ اس ادارہ پر اپنا جو ہے وقت لگائیں، یہاں کے ماسٹر ٹیچرز کو چیک کریں، یہاں پر اپنے بچے داخل کروائیں۔ آپ کو کوئی شکایت ہو تو نہ صرف اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یہاں پر موجود ہیں، آپ کے اپنے جاننے والے ہیں، بلکہ میرے دفتر میں بھی کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہو تو آپ بھیجیں۔ مجھے امید ہے کہ بابا جی کا 1933 کا لگایا ہوا یہ ادارہ 92 سال سے مسلسل قائم ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ مزید بہتر ہو جائے گا اگر آپ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں گے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ تعاون کریں گے، یہاں پر اپنے بچے داخل کرائیں گے، اور نہ صرف داخل کرائیں گے بلکہ اس کی لک آفٹر بھی کریں گے، بچوں کا آپ جو ہے اس کی بات پرس بھی کریں گے ان سے کہ یہ کیسے پڑھا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل یہ تحصیل کا ایک بہترین ادارہ بنے گا۔ اور ماسٹر غفار صاحب کو ایک بار پھر آخر میں یہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ میں صاحب لگا رہا ہوں کہ 92 سال ہو گئے اور آپ کا خاندان مسلسل اس ادارہ کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس ادارہ کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ آمین۔ ہمارے لائن کوئی بھی حکم ہو کسی بھی ہمارے یہاں پہ پڑھنے والے طالب علم کا تو ہم حاضر ہیں، آپ کی ایک کال پر لبیک کہیں گے۔ اور آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے ابھی ڈڈیال جانا ہے، تو بہت بہت شکریہ۔ قاسم صاحب آئے ہیں، یہ ٹیچرز ہمارے پرواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو سر آپ جو جدہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں سے بھی اس ادارے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور غفار صاحب کا ساتھ دیں گے اور یہ ادارہ ایک دن ضرور چمکے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔
کاسب بھائی ہمارے وزن خوشی اپنی سکھیوں کی وجہ سے اس وزن سے جا رہے ہیں. ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا. ڈی ایس صاحب کی تقریب کے دوران ہماری وزن میں تشریف لائے ڈپٹی سیکرٹری صاحب ریاست جموں کشمیر عزت مآب نصیر احمد چودھری صاحب آپ سے ادب سے متعلق سوال کی اسٹیج پر تشریف لائے. ہماری وزن میں تشریف لائے عزت مآب حاجی محمد آصف صاحب ڈپٹی کے ڈسٹرکٹ کی سواری سابق صدر معلوم آپ سے متعلق اسٹیج پر تشریف لائے. میرے اگلے مقرر شورا پاک صافی جناب اختر محمد غالی صاحب آپ سے متعلق یہاں گزارے کیا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم جناب ماسٹر غفار احمد جلال صاحب، اسپیکر تشریف فرما، چیئرمین یونین کوسل بنیان محترم بھائی حاجی محمد بشیر پروار صاحب، کان چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری جناب قاسم محترم بھائی چودھری نصیر احمد صاحب، دار میں موجود تمام موجودین ارکان اور طلباء، السلام علیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اسی ادارہ سے 1966 میں اس ادارہ میں داخل ہوا. حاجی صاحب اس وقت بھائی صاحب ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو پرائمری شیڈول کی حیثیت سے قائم تھا. اس میں ماسٹر اسلام احمد صاحب نے صحیح فرمایا، ان کی تمام باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے میں آج کی اس رویہ تقریب میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے اور آپ کو شخصیات جناب نمبردار چودھری محمد عالم محمود اور نہایت ہی محترم جناب حاجی ماسٹر مولانا صاحب جو اس ادارے پانی سے کوچ کر گئے کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اس خاندان کا ایک اور دور امتیاز بھی ہے کہ یہ مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ایک ثواب کا ذریعہ بھی ہے. ماسٹر غفار احمد صاحب آپ مبارکباد کو مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی خاندانی روایات جہاں تک اسکول کی ضروریات کو پورا کرنے کا تعلق ہے. وہاں پر بھی حاجی عبدالغنی صاحب بیمار بھی ہے آمین. اور ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے نثار احمد صاحب اور جوہر احمد صاحب یہ اسکول مزید ترقی کرے گا. انہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کیا. یہاں اس بزم میں نمبردار چودھری محمد اکرم صاحب جو ہر ادارہ کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے. میں نمبردار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ میں خدمت کا جذبہ موجود ہے. وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جس میں آپ جیسے جو ہے بغیر لالچ کے ان کا نام کوئی بچہ پڑھتا ہے. سارے بچے اللہ کے گزر کے ان سے جوان ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. آمین. جب ہم یہاں اسکول میں داخل ہوئے تو وہ ایجوکیشن تھی. بچے اور بچیاں یہاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے. کیا وہ دور تھا. آج جگہ جگہ ادارے قائم ہیں
ایک اسٹیج کی مثال کے میں اس علاقے کے ایک بڑے علمی ادبی شری جناب غیر علی شاہ صاحب کو بھی حاضر تشریف پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بچے اور بچوں کا اکٹھے تعلیم حاصل کرنا ان کو انہوں نے یاد کیا اور ایک اسکول کی بنیاد رکھی. آج جس طرح اس خاندان کا نام ہر جگہ لیا جاتا ہے کہ نمبردار بابا محمد عالم معروف اور ماسٹر مراد اور ان کا خاندان تعلیمی ترقی میں جو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے, ہر جگہ ان کی مثال دی جاتی ہے. اسٹیج پر جو چودھری شاہد انور صاحب بھی موقع پڑے گئے ہیں. یہ ادارہ اس کو قائم ہوئے میں نے کہا 100 سال ہونے کے قریب میں بس انشاءاللہ 5-7 سال کے بعد وہ ساتھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس خاندان کا کافی رحمت ضرور فرمائے اور آپ نے مجھے برداشت کیا. مجھے پتا ہے کہ کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں, تو وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے میں ایک بار پھر نمبردار غفار احمد صاحب کا دینی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پابند کیا, اگرچہ میں نے تھوڑی دیر بعد اسلام آباد میں رہنا لیکن اس وجہ میں رہنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا ضروری تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جناب شاہد احمد چودھری صاحب تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر میں ماسٹر غفار صاحب آپ کا مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے گزاری صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اس مذہب میں تشریف لانے والے ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت چودھری شاہد انور صاحب, ریٹائرڈ صدر معظم جناب ڈاکٹر اللہ صاحب, DEO آفس میں قابل فخر سروس کرنے والے حاجی ولی چودھری صاحب, ریٹائرڈ مدرس محمد محفوظ صاحب, ریٹائرڈ مدرس محمد مہربان چودھری صاحب, چودھری محمد حنیف ایڈوکیٹ صاحب, کونسلر لالا مراق صاحب, ریٹائرڈ ماسٹر ممتاز صاحب, ریٹائرڈ مدرس شفیق احمد صاحب, چودھری اسرار احمد صاحب, ابو محمد فرید صاحب, ابو محمد ایوب صاحب, آپ سب کو اس مذہب میں تشریف لانے پر خوش آمدید کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جناب ترکی کے حاجی قاسم حسین صاحب سے مطبوع سن کے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. انتہائی قابل عزت مآب ماسٹر غفار احمد صاحب, جن کی وجہ سے آج کی یہ محفل کو مقدم شریف کی ہے, یہ شکل بن گئی. انتہائی قابل احترام جناب چودھری شاہد انور صاحب, ڈپٹی سیکرٹری حکومت جناب نصیر احمد چودھری صاحب, انتہائی قابل احترام جناب چیئرمین یونین کونسل بنیام محمد بشیر پرواز صاحب, جناب شرفات صاحب, پنڈال میں تشریف فرما انتہائی قابل احترام شخصیات, کیونکہ سب کا نام لینا ذرا مشکل ہے. پریس سے تلقا انتہائی ہمارے خوبصورت دوست 3-4 کے مجھے نظر آ رہے ہیں. عزیز طلبہ, اساتذہ اکرام وغیرہ آداب, السلام وعلیکم السلام. کیونکہ ڈیو صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, ابھی اور لوگ بھی بات کریں گے, لوگ بھی ہیں. میں صرف 2-3 باتیں, کیونکہ میں اور غفار صاحب کلاس فیلو ہیں اور نثار صاحب جو ہیں ان کے بڑے بھائی کو ہمارے کالج فیلو ہیں, تو ماسٹر صاحب جو ہیں مرحوم وہ ہمارے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب کبھی بات ہوتی تو وہ تعلیم کے متعلق بات کرتے. میں ذاتی طور پر ان سے انسپائر تھا. بہت بڑے زمیندار تھے, اچھے پیر رکھتے تھے, اور میں جب تک میرے جسم میں جان رہی ہے آگے کام کرتی رہی ہے, میں بھی کوشش کرتا رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمینداروں کی یہ پہچان ہوتی تھی, زمین بیل اس کی زمینداری کیسی ہے. اور اس دور میں جیسے کہ ذکر کیا ابھی ڈیو صاحب چلے گئے یہاں سے 1933 میں جب یہاں پر اسکول بنایا گیا, محمد عالم چودھری صاحب نے
उस वक्त तालीम का सिलसिला हाल हाल था, बहुत कम लोग तालीम से वाकिफ थे या पढ़ना जरूरी समझते थे। मैं समझता हूँ कि वो बड़े विजन वाले लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने इस जरूरत को महसूस किया और फिर इससे स्कूल की शक्ल दी। पहले एक कमरे से, फिर आपके सामने है मिडिल स्कूल के लिहाज से बहुत बड़ी इमारत है। तो आज तक मास्टर मोहम्मद साहब ने फिर कुछ अर्सा लोगों को नहीं पता, जनाब नसार अहमद चौधरी साहब यहाँ पर हेडमास्टर रहे कुछ अर्सा, थोड़ा सा अर्सा वो यहाँ पर हेडमास्टर है, फिर वो चले गए। तो नसार अपना वफार साहब ने बहुत ज़्यादा सर्विस यहाँ पर ही दी है। ये सिर्फ बाबा मोहम्मद आलम, मास्टर मोहम्मद साहब, वफार साहब, जबान साहब या नसार साहब का नहीं है। इसमें मैं जहाँ तक जानता हूँ हाजी अब्दुल नबी साहब, नंबरदार चौधरी अकरम साहब, उनकी तमाम फैमिली ये किसी ना किसी तरीके से इस स्कूल में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। लेकिन इनमें मेन किरदार जो है तो मास्टर मोहम्मद साहब का था और उसके बाद मास्टर वफार साहब। तो ये इनकी नसीब की बात है, अल्लाह ताला ने इनके में एक अच्छा काम लगाया। बेशक यहाँ पर सिर्फ एक कमी है, काफी लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं, मैं उनसे इल्तिमास करूंगा, इतना खूबसूरत अदारा, इतना अच्छा स्टाफ और आपके बच्चे दूर जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में या दूर जाते हैं, खास कर गरीब लोग, मैं उनसे इल्तिमास करूंगा वो अपने बच्चे यहाँ दाखिल कराएं। इसर के बच्चे जो चकसवारी जाते हैं वो बस का सफर ना करें, कम अज कम 8वीं तक। मैंने पहले जैसे जिक्र किया, सारे बच्चों ने यहाँ से जिक्र किया और फिर वीरपुर खान के गड्ढे पढ़ते रहे। फिर उन्होंने मुल्तान से बहुत दिन जिक्रिया यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री की और फिर वो इंग्लैंड में प्रोफेसर रहे। आजकल जो हम उसी ये तालीम टीचर्स से होती है, ये डेस्कू से पैंट शलवार कमीज से एप्लीकेशन से नहीं। और गरीब लोगों के लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ये अल्लाह ताला के यहाँ पर नियामत है। गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ दाएं बाएं के जितने बच्चे हैं, जब बच्चे यहाँ पर दाखिल होंगे एक मुनासिब तादाद होगी। ये तो स्कूल मुद्दत के लिहाज से तो अब यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, लेकिन हाई भी नहीं बढ़ सका, इसलिए कि तादाद लोग थोड़ी सी है। महकमा जब देखता है कि 60-70 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं तो फिर कोई भी कंसिडर नहीं करता यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए। तो नजदीक के जितने लोग हैं तो पूरी कोशिश करें, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इधर दाखिल कराएं और फिर देखें इसके इंशाल्लाह ये हाई स्कूल भी बढ़ेगा और फिर दूर तक इसका नाम भी रहेगा। गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छे तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, वो पढ़ा सकते हैं, पढ़ने वाले मौजूद हैं। तो ज्यादा हो गया, मैं आपका मशहूर हूँ। पिछले साल आपने खत्म कराया था, उसमें भी मैं शामिल था, लेकिन ये आपने जब यहाँ कराया तो लोगों के जहन में भी बाबा मोहम्मद आलम मरहूम, नंबरदार और चौधरी मोहम्मद साहब मरहूम का नाम भी लोगों के जहन में आ गया। आपकी भी यादें इंशाअल्लाह इस अदारे के साथ है, वो भी रहेगी और थोड़ा सा जो साल साल में जिक्र दिए वो भी रहेगा। बाबा आएगा बाबू मोहम्मद यूनुस चौधरी साहब, मुमताज साहब, साकिब जफर साहब, जनाब हाजी मोहम्मद साहब और समाजी शख्सियत चौधरी सदर साहब को हम इस तकरीब में शरीक करते हैं। इसके बाद मैं चेयरमैन यूनिवर्सिटी जनाब हाजी बशीर प्रवास साहब को सूचना कर रहा हूँ। अहमदु व नसल्ली व नसल्लु अला रसूलिल्लाह। स्टेज पे सबका नाम लो, तकरीर लंबी हो जाएगी। बहुत ही मोहतरम, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अवाम इलाका, बल्कि करीम अफ्ती इलाका के जाना होगा तमाम मोहतरम चेहरे, इसके अलावा तलबा और इस अदारे के असातिज़ा और मीडिया के साथ आप सबको मेरा खलूस भरा सलाम। इससे कबल वफार साहब के वालिद साहब और दादा जान के अंतर्गत इखलाक अहमद दानिश साहब ने बड़ी तफसील से
شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دی اور اس کے بعد یہ صاحب نے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تبصرہ کیا، اس لیے اس تفصیل میں جائے بغیر جو مجمع ہے کہ یہ خاندان خدمت اور مہمان نوازی میں یہ دیتا اور جہاں بھی کوئی دکھائی نہ ہو یہ عدالت بھائی اس کو بنانے میں چلانے میں تعمیر و ترقی میں تمام کر کے داریں لائے، لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف اداروں میں چاہے خدمت کرنی ہو، کہیں کسی کو فرنیچر کی ضرورت ہو یا باقی ضروریات، یہ ادارہ اس ادارے کے بانیان جو ہیں ورک کرتے ہیں۔ میری قسمت کہ میں بابا محمد عالم صاحب کو دیکھ نہیں سکا، شاید میری بلوغت سے پہلے کی بات آ گئی، لیکن ماسٹر نورا داس صاحب اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی، اتنی خوبصورت باوقار پرسنالٹی، یعنی جن کو دیکھ کر آدمی میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی شاید ایسے ہوتے، کیا خوبصورت قد تھا، کیا خوبصورت خوشبو کرتے تھے، اور جب یہ آپ کے پاس ملے مجھے بہت ہوا ان کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو وہ باوقار شاید اس تعلیم کی طرف یعنی پیچھے کی طرف آنے میں وہ بھی ایک شخصیت تھی کہ شاید ہم بھی جیسے ہو سکتے۔ اس کے علاوہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا وہاں مرزا علی شام صاحب، مرزا بوستان صاحب، یوسف ٹیچ صاحب جیسے بڑے لوگ تھے، پھر خضر صاحب جیسے، مرزا یاسین صاحب جیسے، یہ ایسے استاد تھے کہ جن کو دیکھ کر پھر ہمیں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اسی سلسلے سے منسلک رہیں، اور اس خاندان کا یہ بڑا امتیاز رہا ہے کہ 90 سال سے یہ مختلف ادوار میں ان کی نسل در نسل اس ادارے میں نہ صرف خدمت کرتے ہوئے بلکہ تعلیم بھی، اور اب یہ سلسلہ شاید ختم ہو گیا، اچھا ماشاءاللہ بیٹے چلے گئے، لیکن کیسے میری بیٹی پڑھا رہی ہے، یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ بابا محمد عالم اور ماسٹر نورا داس صاحب وہ ایسے تو صدقہ جاریہ ان کا جاری ساری ہے، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو جوار رحم سے بھی عطا دے، آمین، جو نیکیاں سمیٹ رہے ہیں اولاد ان کے پیچھے بھی یہ سلسلہ جاری سب کے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب، ہماری بحث میں تشریف لائے مولانا عبدالقدوس صاحب، آپ سے خود بھی سوال سے تشریف لے مولانا عبدالقدوس صدر مجلس جناب خالد حسین صادق صاحب عطا، آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں گے جناب خالد حسین صادق صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی بہت خیال سے ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معززین اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ملک میں تشریف لائے۔ باقی برسی کے حوالے سے تمام مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹائم کی قدر بھی ہے تو میں ایک بار پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ادارہ حیدرآباد میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نمبردار فیملی ہے اور جن کی ادارے کے لیے ان کے قیام سے لے کر 1933 سے لے کر آج تک انہوں نے ہمیشہ اس ادارے کی ترقی لاؤ بہبود کے لیے
اپنی خدمات پیش کی ہے. وہ مرحوم بابا محمد عالم عبداللہ صاحب جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، اس سے لے کر ان کے بیٹے ماسٹر مولانا مرحوم صاحب جنہوں نے اس ادارے کے اندر خدمات سر انجام دی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ماسٹر عباس صاحب جو خود اس ادارے میں حیثیت ٹیچر کام کرتے رہے، اور آج تک آگے ان کے بیٹے ہیں، سعد صاحب ہیں، وقاص صاحب ہیں، اور دیگر فیملی ممبران ہیں، جن میں اس اسکول کے جو پہلے صدر وقت تھے وہ نثار احمد جو پردیش میں ہیں. اس کے علاوہ دیگر فیملی ممبران بھی ہیں، جن میں اکرم نمبردار صاحب بھی ہیں، چودھری عبدالغنی صاحب بھی ہیں. ان سب لوگوں نے اس ادارے کو جو موجودہ شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ان میں اپنی جو ہے وہ ہمیشہ خدمات سے انجام دی ہے. میرا اس ادارے میں جو آمد ہے وہ 14 فروری 2024 کو تھی، اور ایک سال کے اندر مجھے جو بھی ضرورت پیش آئی ہے وہ میں نے ریکویسٹ ہماری تعلیم کمیٹی کے چیئرمین ہیں فارغ بداس صاحب، ان کو میں نے کیا، انہوں نے وہ ضرورت پوری کی ہے. جو بھی ضرورتیں پیش آئی اور تقریباً ایک سال کے اندر 1 ملین تک جو خرچات اس کو کے اندر ہو چکے ہیں. اور انہوں نے ہمیں یہ کہانی کرائی کی ہے کہ ادارے کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ ہم پوری کریں گے. یہ بڑا پن ہے اور یہ اپنی روایات کا تسلسل ہے جو ان کے دادا جان محمود نے شروع کیا تھا اس علاقے میں، یہ تعلیمی شمع جو روشن کی تھی، اور اسی وجہ سے آج یہ تعلیمی انقلاب برپا ہے. اور اسی تسلسل کو آج ماسٹر عباس صاحب اپنی فیملی کے تعلق سے جاری رکھے ہوئے ہیں. یونیفارم ہو، بچوں کے مسائل ہو، فرنیچر ہو، کوئی بھی اسکول کا سے کام ہو، ان کے لیے یہ ہر وقت ہمیں دستیاب رہتے ہیں. اور یہ ادارے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے، ان کی فیملی ممبران کو بھی استقامت دے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی یہ کھڑے رہیں گے. بات نمبردار فیملی کی ہو رہی ہے، تو نمبردار فیملی کی جانب سے اس غرض ہائی اسکول میں بھی اور پلاٹ میں بھی لاکھوں کے منصوبے جو بیان کریں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے. پہلے ایک بیٹی یہاں اس اسکول میں تھی اور ایک پلاٹ میں تھی، پھر ان کا ٹرانسفر یا پھر پلاٹ میں چلی گئی. تو ایک ریفرنس ہوتا ہے ایسے سے کام کرنے والے کا. تو جب بھی ادارے کے ساتھ دونوں اداروں کے ساتھ معلومات لیں، کوئی ادارے کے کام کاج کی بات کی، تو انہوں نے اپنے والد صاحب اور اپنے بھائیوں سے بات کی، تو آپ یقین کریں لاکھوں کے منصوبے ایسے ہیں جو پچھلے دنوں میں ایک تقریب آپ دیکھ چکے ہیں غرض ہائی اسکول سے پنڈرام میں بھی. اس تقریب میں تشریف لائے بھائی ظاہر حسین فیوقی، جناب محمد سجاوت صاحب، جناب طاہر مالک صاحب، جناب عزیز صاحب، ممبر یعقوب صاحب، ریٹائرڈ بینک مینیجر چودھری محمد افسر صاحب، اور جن کا میں نام نہیں لے سکا چونکہ تقریب بالکل آخری مرحلے میں اور مجھے پتہ ہے کہ بھی بڑی سخت ہے. میں معذرت پاؤں آپ کو تقریب میں آمد پر خوش خدمت کرتا ہوں. اب ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ جب اس ادارہ میں محترم غبار صاحب کی والد گرامی جناب ماسٹر مولانا صاحب ریٹائر ہوئے 1988 میں، تو وہ شخصیت یہاں پر صدر مولانا تھی. میری بناد ریٹائرڈ صدر مولانا ممتاز سماجی شخصیت جناب چودھری برکت اللہ صاحب آپ سے مدنی سو اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمد و نصلی و نسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم. اسکرین پر بہتری نام شخصیات محترم جناب آصف صاحب، شاہد انور صاحب، اور ہمارے بہترین ساتھی بشیر پرواز صاحب، غفار صاحب، اور غفار صاحب کی فیملی کے جملہ ممبران، عزیز طلباء، السلام علیکم. سلام. آج سے 43 سال قبل میرے ساتھی
मोहतरम निसार साहब जब इंग्लैंड चले तो उसकी जगह मेरी डिलीवरी हुई। मैंने यहाँ से पूछा कि मेरा फलां इदारे के अंदर आर्डर हुआ है, तो लोग कहने लगे कि मास्टर मौलाना स्कूल। बात ये थी कि हमारे यहाँ रवाज है कि जब कोई फौत हो जाए तो उसके बाद उसकी इज्जत की जाती है, उसका नाम बुलंदियों को छूता है। मगर मौलाना साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ही इन अच्छे कामों को अपने नाम कर लिया था। मेरे तालिब इल्म के दौर के अंदर एक साथी है, उन्होंने मुझे खत लिखा जिसमें ये लिखा था कि जिंदा में अपने दोस्तों को बुलाया नहीं, जिंदा में अपने मौसम को बुलाया नहीं। उस वक्त कोई तालिब इल्म थे कि इसका माना क्या है। आज समझ आ रही है कि जो लोग जिंदा होते हैं वो अपने मौसम को हमेशा याद। मोहतरम रफात साहब, आप और आपकी फैमिली के मेंबरान खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने पैसा हो सकता है आपसे बढ़कर बेशुमार फैमिलियों को दिया, मगर अच्छे काम करना ये किसी के बस के अंदर होता है। और वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो अपना पैसा सही राह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपकी फैमिली इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि जिसका पैसा तालीम और ताल्लुम पर और अच्छाई के कामों पर खर्च हो रहा है। इससे आज शायद इससे पहले मैं आपका दादा मोहतरम जो है उनका नाम भी ना जानता हूँ, मगर ये प्रोग्राम करने से आपके दादा जान, आपके चाचा जान, आपके भाई, उन सब का नाम जो है वो यहाँ रोशन हो रहा है। तो ये अच्छी बड़ी बात है और आप खुशकिस्मत है कि आप इस फैमिली से अपने वालिदैन, अपने दादा जान और इन सब का नाम रोशन कर रहे हैं। ये इदारा बिलाशुबा जनाब मौलाना साहब के नाम पर था। उन्होंने उस वक्त भी अपना सारा वक्त इस तालीम की बेहतरी के लिए, इस इदारे को चलाने के लिए और इस इदारे के तमाम मसाइल को हल करने के लिए सर्फ दिया था। आज उनकी फैमिली भी यही काम कर रही है। उस वक़्त इत्तफाक हुआ, मेरा सिर्फ 3 माह का यहाँ अरसा रहा है। एक दफ़ा हुआ कि मुमताज़ साहब गालबन आइन हो गए, उनकी यहाँ तकर्री हुई। इब्तदा के अंदर बड़ा शौक़ होता है पढ़ाने का। तो मुमताज़ साहब से किसी एक तालिब इल्म को सज़ा मिली और जिस फैमिली से उनका ताल्लुक़ था वो सारी की सारी फैमिली जो है वो स्कूल के अंदर पहुंच आई। मोहतरम जनाब मौलाना साहब को पता चला कि स्कूल के अंदर जो है फलां फैमिली जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ और शराब रखा है। जो ही पता चला और जो है जब यहाँ पहुंचे तो उस फैमिली के अफराद जो है उनको बुलाया, कहा आपसे कोई दुश्मनी थी? उसने तो उन्होंने जो आपके बच्चे को बेहतरी के लिए सजा दी है, गोया कि इस वक्त आदत है तब स्कूल जो है उसके लिए अपनों पर और जब और आज उनकी फैमिली भी कर रही है। अल्लाह ताला उनके शौक, उनके जज्बा
اور ان کے پیار اور محبت دلانے سے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے یہ جو وقت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آمین ثم اور ہم آمین سب کو ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. یہ تھے سابق صدر محترم حاجی عبداللہ صاحب جو خوبصورت پھیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار فرما کے میں اس موقع پر ادارہ ذاکر صدر محترم جناب خالد زید صالح صاحب اور ان کے جملہ جانسار سٹاف کو بہترین انتظامات کرنے کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ادارہ جو 1933 میں ایک بیری کے درخت کے نیچے قائم ہوا اور پھر 3 سال بعد دریا سے لکڑ لا کر اچھے قدموں میں اس کی تعمیر کی. آج شکر الحمدللہ ایک قداور درخت بن چکا ہے. پوری طرح پوری آب و تاب کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں بھی یہاں پر سٹارٹ میں 6 سال میری سروس سے یہاں پر آؤں تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا اس ادارے کا کچھ ضرورت پڑی ہو اور غفار صاحب کی فیملی نے پوری نہ کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار صاحب کی فیملی کو جو مرمین ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے. آمین. جو حیات ہیں اور ادارے کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. میرے آخری مقرر ہمارے مہمان اعزاز ڈپٹی سیکرٹری آزاد ریاست جموں کشمیر جناب نصیر احمد چودھری صاحب آپ سے قیادت سے روز میں سو کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیسٹ آف آنر ماسٹر غفار صاحب، حاجی برکت اللہ صاحب، شاہد انور صاحب، بشیر پرواز صاحب، قاسم صاحب، علامہ غفور صاحب، اسٹیٹ سیکرٹری جناب اے یو شفاعت صاحب، نانا حضرات صدر معظم، علاقہ کے ڈگنیٹریز، معززین، میں آپ کی سبق کا مزید امتحان نہیں لوں گا، مجھے کچھ احساس ہے بہت زیادہ ہے. میں یہ ضرور کہوں گا جو ہمارا ایک المیہ ہے کہ جس شخص کے لیے اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہمارا جو المیہ ہے ہم جنازے میں جاتے ہیں تو وہاں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنازے پہ، آپ کا چہرہ، آپ کے احساسات ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے سوگ میں ہیں. آپ اس بھائی کے غم میں برابر شریک ہیں. اسی طریقے سے ہم سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی. شادی میں جاتے ہیں، کسی نے اچھا اہتمام کیا، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ ہے پیسہ کہاں سے لائے. میں جو یہاں باقی ہوئی سب کو ڈوز کرتا ہوں. یہ نہیں کہ اسکول کب شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، اس خاندان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. میں اگر آپ کو یہاں کے جو لوکل ہیں ان کو کچھ بات بتاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں لگتی. کام وہ ہے جو بولتا ہے. آپ اس بات کو صرف اسی سے اندازہ لگا لیں، اس اسکول کا نام جو مرضی آپ رکھ لیں، آج بھی جس سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا ماسٹر مولا داد کا اسکول. اور آج ہم بھی اپنے آپ کو بڑے بڑے کہتے ہیں، بڑے عالم فاضل ہو گئے. تاثر صاحب بیٹھے ہوئے، بشیر پرواز صاحب، مختار صاحب، ممتاز صاحب، یہ سارے ہم لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے ممتاز ماہر تعلیم کہتے ہیں. میں اس بات کے کہنے میں بالکل بھی مجھے ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ جہاں ماسٹر مولا داد صاحب تھے ان کے برابر ہم خاک کے برابر بھی نہیں. ہم اس دور میں آئے جب ہر ایک چیز ہمارے پاس ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ساری چیزیں ہیں. اس شخص کا ایک ویژن تھا کہ میرے اس علاقے کے لوگ پڑھیں گے، کچھ جن کے اندر سلجھاؤ آئے گا، بہتری آئے گی، شعور آئے گا. یہ 90 ایئرز ہو گئے، ہماری عمریں ابھی 45 سال ہیں، یعنی ڈبل ہم سے پہلے جو ایک بندہ ایک ویژن رکھتا تھا. میں کہتا ہوں اس کے ویژن کو سلام، محبت کو سلام. اس نے اپنی قوم کے لیے جو سوچا، اپنے علاقے کے لیے سوچا، کہ بجائے اس کے کہ میں بھی ایک بڑا محل کھڑا کروں. بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں لیکن
آج کل یہ آج روٹیاں بن گئی. اس شخص نے چاہے ایک کمرہ بنایا 2 کمرے بنائے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو، میں بھی آج صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں. میرا تعارف آج بھی ڈپٹی سیکرٹری نہیں ہے. میں کہتا ہوں آئی فیل پرائڈ کہ اگر مجھے استاد اب ایک استاد جو ہے استاد کی طرح نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ نہیں. آج ہمارا استاد شکوہ کرتا ہے کہ ہماری رسپیکٹ نہیں، ہماری عزت نہیں. خدا قسم آپ سب گواہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، کتنے لوگوں نے مجھ سے اسٹوریاں شیئر کی. استاد کو دیکھ کے خدا قسم اس طریقے سے بھاگ جاتے تھے لوگ، اس کے سامنے نہیں آتے. اور آج کل چھاتی ٹھوک کے سینہ تان کر کے پتہ ہی نہیں استاد جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اس میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارے کے سارے عوام قصوروار ہیں. یہ ساری کی ساری جہاں یہ بات بار بار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے ریسورسز کا پرابلم تھا، ہمیں یہ ہوا، ہم نے جو کچھ کیا، یہ کیا وہ کیا. میرے بھائیوں، خالد سارم صاحب ایک ایکٹیو ہیڈ ماسٹر ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا جس طرح مقام مکینوں سے ہوتے ہیں اس طرح سکول اساتذہ سے ہوتے ہیں. سب سے جو بڑی ریولیشن، جو سب سے بڑا انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے وہ ایک استاد نے برپا کرنا ہوتا ہے. میں مثال یہ دیتا ہوں، ہم صرف کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوگا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے، ہم کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ کہہ دیا میں نے ایم اے اسلامیات لڑکی، میرے بھی ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ایم اے ایجوکیشن بچیاں آتی ہیں انٹرویو دینے کے لیے. بلیو میں انہیں کہتا ہوں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق. میں کہتا ہوں ابو بکر تو ان کے بکر پیدا ہوا تو ابو ہوئے نا، ان کا نام کیا تھا؟ صدیق. میں نے صدیق تو ان کے لقب تھا، سچ بولنے کی وجہ سے، تصدیق کی وجہ سے. یہ حالت ہے کہ ہم دعوے کرتے ہیں علم کے، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس کردار نہیں. ہمیں سچی بات ہے کہ یہ جو سبق لکھا ہوتا ہے اس کو نریٹ کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا اساتذہ کا کام ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بچے اسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، غفار صاحب سے میں نے پوچھا کہ کتنے ٹیچر ہیں، انہوں نے کہا پہلے 7 تھے اب 6 ٹیچر ہیں. ان 6 میں میں دیکھ رہا ہوں 3 بچے جو ہوں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. جو شخص میں کہتا ہوں جہاں بھی آپ کا سوسائٹی کے اندر جو بھی رول ہے، کوئی چودھری ہے تو چودھری کا رول پورا کرے، کوئی راجہ ہے تو راجے کا رول پورا کرے، کوئی استاد ہے تو استاد کا رول پورا کرے. ہر بندہ بغائے اس کی بجائے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھانے کے، یہ دیکھ لو 3 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں. آپ پازیٹیولی سوچو، مثبت طریقے سے سوچو، جیسے سوچا کس نے ماسٹر مولا داد نے. ایک واقعہ شیئر کروں گا. ماسٹر صاحب کے بچے جو ہیں غفار صاحب کے اختیار اور ایک بیٹی تھی ان کی جو ادھر دمیار سائڈ شادی ہوئی ہے اس بچی کی. یہ دونوں بچے پڑھتے تھے تو بچے گھر جا کر ضرور بتاتے ہیں کہ اس طرح کا استاد آیا ہوا ہے. میرے بھی کچھ اصحاب جو ہے نا ماسٹر مولا داد صاحب جیسے تھے، یعنی ہم بھی سروس ٹھیک کرتے تھے ماسٹر یاسین صاحب کی طرح، ماسٹر مولا داد صاحب کی طرح. تو انہوں نے کہا جی ابا دادا جی ایک اور مولا داد صاحب پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ اسپیشلی اسکول آئے، یہ اس وقت گاڑی سے نکل نہیں سکتے تھے، انہیں کہے اس بندے کو بلائے. جی میں نے سنا ہے، وہ بدم بولتے تھے اس وقت، شاید کینسر تھا، شاید اس طرح کی بیماری تھی. انہوں نے کہا مجھے دھیمے لہجے میں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اور مولا داد آ چکا ہے. تو میں پھر کہتا ہوں میں اس لیول کا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو حصہ باقی طرف جسہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولا داد صاحب اور ان کی فیملی کا سکول ہے. یہ سکول، مدرسہ، مسجد، چیریٹی کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کے ہوتے ہیں. آج سارے ہم حاضر ہوئے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مولا داد صاحب کو. میں کہتا ہوں ان کو تو اس ایریے کا سر کا خطاب ملنا چاہیے. اس شخص نے 90 سال پہلے اپنی قوم کو ویژن دیا. لیکن مجھے ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیا جیسا ویژن انہوں نے رکھا تھا ہم ان اہداف کو حاصل کر سکے؟ آج سوچنے کی بات ہے. مجھے ابھی طاصف صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں، بالکل صحیح. خدا قسم میرے پاس 5-6 ادارے ہیں پرائیویٹ جن کو ہم نے چلایا ہوا. مجھے خوشی ہوگی وہ بند ہو جائے. وہ اسی صورت بند ہوں گے جب ہم لوگ ان اداروں پر اعتماد کریں.
मेरे एक मिसाल और देख के इजाजत चाहूँगा, इधर डांगरी साइड का स्कूल है, नाम नहीं लूँगा। टोटल बच्चे थे 70 या 80। वो उधर के चौधरी रोज़ आ जाते हैं जो वहाँ के कमेटी के साथ जी आपके वो अबरार शाह साहब हैं, उन्हें कहें कि यहाँ हमें और टीचर दें। मैंने 3 टीचर उनको मैनेज करके दे दिए। फिर आगे जी एक और कम हो गया। मैंने कहा बात सुने मेरी, कितने हैं जी? 13 हैं। बच्चे कितने जी? 70 हैं। तो मैंने कहा रिजल्ट तो अच्छा नहीं है। आप इसको इस पैराए में क्यों करते हैं कि जनाब हमारे पास हाई स्कूल है तो 18 होने चाहिए। आप 70 बच्चे हैं, उनको 13 से ज़रब दें, मेरे ख्याल में 6 बच्चे आएंगे। हर टीचर को 6 बच्चे दें। इस साल के बाद मैंने आपसे 6 बच्चों की प्रोडक्ट लेनी है। काम करने का स्टाइल होता है ना। आप इस तरह क्यों करते हो कि पूरी क्लास पढ़ाएगी, जिसका मेरे जी 9th-10th में साइंस किसी ने रखी नहीं, मास्टर साहब पूरी दिन बैठे रहेंगे, इमरान खान ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। बातें कड़वी हैं लेकिन बिटर ट्रूथ है इस माशरे का। इसका जो रोल है ये मीडिया में है, सोशल मीडिया वालों को मैंने जिक्र किया नहीं, सारे मेरे अपने अजीज़ हैं। ये सबर शराज साहब स्टूडेंट भी हैं, आप साहब अच्छे दोस्त हैं, ये बच्चा भी। तो हर बंदा, इनका अपना रोल है, जो इधर टीचर हैं उनका अपना रोल है। गफ़ार साहब और इनके वालिद साहब ने अपना रोल प्ले किया। दे डिड वेरी वेल, दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। अब सोचना हमें है, हमें क्या करना है। मैं जो खालिद सारम साहब हैं, हालांकि इनके पास बहुत इनोवेशंस हैं, बहुत आइडियाज़ हैं। ये जितने भी टीचर हैं, यहाँ नवीर साहब को देखा, 2-3 और बच्चे देखे, यार ये प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यहाँ क्या हो जाता है इनको। तो मैं इन बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, बेटे जैसे वहाँ परफॉर्म करते हो इधर भी वैसे ही परफॉर्म करो। इंशाल्लाह यू विल सी कि जब तक हम बच्चों को सही तरीके से प्रॉपरली एजुकेट नहीं करेंगे, माशरे के अंदर कोई इंशाल्लाह तब्दीली नहीं आएगी। तो मैं आखिर में जनाब सर आपको बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब और आपकी सारी फैमिली का, क्योंकि ये स्कूल आपके दादा के नाम पे है, बाबा मोहम्मद आलम साहब जो है बानी स्कूल लिखा हुआ है, फिर आपके वालिद साहब, क्योंकि बाज़ औक़ात शायद आप अलामा साहब अगर मैं गलत हूँ तो एक अजान हमने सुन ली है, अगर आपको जहन में ये आए कि तकरीब भी कर रहा है और अजान भी हो रही है, एक अजान सुननी ज़रूरी है। तो बहरहाल ये मुख्तसर ये कहूँगा कि इस अदारे का जैसा पहले नाम था हमें उससे बढ़कर इसके साथ ताउन करना चाहिए। जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे खालिद सारम साहब, गफ़ार साहब, हम करने के लिए तैयार हैं। इतना ही कहूँगा, कदम कदम पर बिछा के बहार की किरणें शबे खज़ां के साए लपेटने होंगे। हमारे बाद भी गुजरेंगे कारवां अक्सर, हमें ये राह के पत्थर समेटने होंगे। वस्सलाम। शुक्रिया। ये सबर शराज साहब, शाहूर यूट्यूबर, जनाब इमरान साहब, ये बुजुर्ग भाई जिनका नाम नहीं जानता, और दीगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता शख्सियात, आपका दिल के तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया के अल्फाज के लिए सदर महफिल जनाब गफ़ार मोहम्मद साहब को दोबारा शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं मकाम में 11 बजे ट्रेन था सी तो उन्होंने एक जब कोठन वाले थोड़ा मैं 2 दिन अलग करता हूँ, इस बाद में जाता हूँ। मेरे दादा जान ने बारे में बहुत कुछ किया। मेरे दादा जान एक समझो उस वक्त में सर सैयद इल्म रोशनी सन और जहालत के ख़त्म करने वाले सन। जिसने मुझे इस आने की बीमार किया काफी आया उस वक्त रोटी से मिले आई बात आने शुरू कर दिया। अच्छा फिर स्कूल में गए, वाइट स्टूडेंट जाके अंग्रेजी में बाकी सारे बड़े क्लास में कोई जितनी बजट थी उसी तरह सुन रहा था। और एक हिंदू देसी मैं तो ज़्यादा तफसील किया तो बढ़िया लगा कि बंदे बैठे और 11 बजे आए। अच्छा कोई इंडिया डे सी तो मेरे वालिद साहब पूछ रहा है मैट्रिक पढ़ने से तो वो चले गए इधर एयरपोर्ट को खान मजदूर पूछा कि इंडिया हम ताने रहता है तो वालिद साहब चले गए। जिस लोग हम तान को फारग हो जाता है उसके आज में इधर बात करनी है तो वालिद साहब नाम से जाएंगे। वो कहने लगा जी 10वीं इतना आबादी कितनी आ गया। वालिद साहब कहे जी आबादी बेशुमार है। उसे जी अगर वह स्कूल ध्यान कोई जगह जगह दिसी तो मिक्स से बड़े बंदे लगता। अच्छा वो कर लिए दादा को दादा उन्होंने दसिया भाई
جگہ شگہ ہے لیکن سکول کو دیسی اس وقت ہندوانی حکومت سی ڈوگرانی حکومت سی انگریز اور ہندو دو ہی چاہنے سے نہ مسلمان کی بالکل پیچھے رکھا جائے اور جتنا مسلمان ہے باقی اور اگر سکول جتنا جانا سی جتنا ہندوانی بات کرتا ہے وہ سمجھو ایک ہندوانی سی ایک تو فرشتہ سی اسے سکول دیتا پورے ضلع ٹیچر آگے اجازت نہ کوئی بچہ نہ سکول نہ کوئی جگہ تعلیم کی باری رکھا ایک بہری درخت سے ختم ہو گیا اتنے ٹیچروں کو پڑھا رہے 3 سال بچے سارے گھروں پانی پینے رہے اس لیے پانی نہیں پینے سی اصل متاثرہ ٹائم بھی پھول چل گئے ادھر یہ پانی ڈالا سی گدی یا سیرا بنا 3 سال کاری سے روٹی دینا اس کو روٹی نہیں سی ملی اتنی غربت سی کہ کئی بندے دوسرے کاری چلے سے چلو جی کام کر سکتا روٹی ملی جاسی 3 سال چلا اس کے بعد اس سائڈ مشرق دادا جان گجا جٹا تو چلے گئے اتوں 1 گھنٹہ سے طرف ستو دیتے اتوں جناب اتنا پر فری پھر پتھر بھارے کر جناب مکان بنایا اس کے بعد بلڈنگ سے بجلی ہے 1961 میں درمیان بنتی ہے میرے تایا جان حاجی صاحب تھا اس وقت انگریزمنٹ سے کون تک سے تو یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے میری خواب ہے میں اس وقت 65 سال عمر میں گئی ہے جب اس عمارت میں آیا بعد میں ماتا نے دیکھا کوئی انہیں سریے ہمیں کوئی سکیں لگے دروازے خالی ہوئے اچھا اس کے بعد ایک ویڈیو بیٹھی ہے اس میں تفصیلیں بیٹھے ہیں ساری کاروائی ہو چکی ہے میں ان زیادہ ٹائم نہیں رہنا چاہتا دیو بھاری صاحب ایک دفعہ خانہ باز کو تشریح لائے انہوں نے کہا جی میں مزارہ نہ دوں گا کوئی چاہیے میں کھڑے گا میں کیا کیتا کھڑے کے بعد انہوں نے کہا کہ دار کیا نکالے میرا دیجا اسے دینے کوشش کی میں نہیں اس کا ایک سوچ گیا انہوں نے کہا جی میں جسے پہلی دفعہ گوھر سے بول مالی کرنے لیا ہے مزار صاحب کا سرکر چاہ سو میں آیا شام نے ٹائم جائے میں یہ حاضر بول تھی اس کے بعد انہوں نے ادھر رکھا میں جس میں بھی گوشوائے یا کوئی حاضری بورڈ یا جن کے چھٹی دار ہے آنا ساتھ ہے وہ نیچے کھانا ڈریس ہے اور نصیب مار کے انہیں یاد کرتا میں اس واسطے میں یہ سامنے شکریہ والد صاحب نے وہ اس طرح سمجھو سینٹر جائے سے وہ اس نے جڑا بھر نوانا ہونا سی ٹیچر اسلا پنیام دومار آج بنائی ضلع دار سے ہائی اسکول سی چکسوائی میرے ہائی اسکول سی باقی سب پرائمری اسکول سے اتنے ہی آنے سے میں دوبارہ دکھا لیتے ہیں میرے والد صاحب نے وہ اس دن کھانے نظام چائے نظام سر کاروبار سے میں زیادہ وقت نہیں لگا اللہ تعالیٰ انہوں کی محبوب ہے آمین بہت بہت شکریہ دیش مار کیا جو میرے سامنے آئے میں اس سامنے نانا نہیں سکتا اچھا یہ شکریہ یہ تھے تقریب کے میزبان صدر محفل نمبردار عالم صاحب جنہوں نے اپنے دادا دادوں اور والد صاحب اور ان کی عرصے کے بارے سے انتظامات کیے ہیں اس سے پہلے دعا ہمیں دعا ہو میری یہاں پر تشریف لائے ماسٹر خانہ باز اور جناب شہزاد نقوی صاحب اور ٹیچر آرگنائزیشن کے چودھری محمود رفیق صاحب اور چودھری احمد فراز صاحب افسر بار صاحب اور آپ سب کو اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں دعا خیر کے لیے مولانا عبد الغفور صاحب المتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلهم الجنة وادخلهم الجنة الفردوس وادخلهم الجنة الفردوس وادخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ پڑھا گیا اللہ کو اپنے دربار اقدس میں قبول منظور فرما آمین اللہ ان بزرگوں کی درجات کو بلند فرما آمین اللہ اپنے قبر و حشر کی منازل کو آسان فرما اللہ اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا آمین اللہ اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا آمین اللہ اس ادارے کو تا قیام قیامت کے لیے شمع روشن رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے اکابر و مساجد سے ادارے کی خدمت کرنے اور جو قیامت تک کریں گے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اللہ اپنے شیان و شان بدلہ عطا فرما اللہ ساری خیریں مقدم فرما اور سارے شعور سے حفاظت فرما اللہ جتنے ساتھی یہاں آئے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما اپنے شیان و شان بدلہ عطا فرما آمین اللہ ہم سب کی اور اس ادارے کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما اللہ اپنے ہم سے دعا میں گھروں میں اسلاموں میں ملکوں میں کرنے میں اللہ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما آمین صحت و شفا والی زندگی عطا فرما صحت و اپنی یاد والی زندگی عطا فرما اللہ جتنے اس رمضان کے مقامین ہیں اللہ ہم سب کی بخشش فرما آمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما آمین جہنم اور عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما اللہ اس خاندان میں جتنے بچے اور بچی ہیں اللہ ان سب کو علم نافع عطا فرما اللہ اس اسکول میں جتنے بچے پڑھتے ہیں اللہ ان کو علم نافع عطا فرما اللہ ان کو علم نافع عطا فرما اللہ ان کو علم نافع عطا فرما اللہ اس بچوں کے ذریعے سے اس اسکول کو کی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دے اللہ اس اسکول کی عظمت کو چار چاند لگا دے اللہ ان اساتذہ کی برکت سے اس اسکول کی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دے اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما سارے خیریں مقدر فرما سارے شرور سے حفاظت فرما اللہ تو دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے جس کی جو جائز حاجت ہے اپنے خزانہ ایمان سے پوری فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه ماشاء اللہ ناظرین سب تک کی دعا اللہ تعالیٰ مرمین جنت سے طرف میں باقی اگر کوئی ویڈیو دسنے بولنے کوئی غلطی معذرت کرنے اللہ حافظ